بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دنیا میں سب سے پہلا قتل کس نے کیا؟ یہ قتل کس تنازع پر ہوا؟ قتل کا طریقہ کس نے ایجاد کیا اور اس کا انجام کیا ہوا؟ قتل کرنے کے بعد لاش کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ ان تمام سوالات کے جوابات اس ویڈیو میں ہم آپ کو دینے والے ہیں، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کر رکھا تو ابھی سبسکرائب کر دیں تاکہ معلومات سے بھرپور ہر ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب روئے زمین پر انسانی زندگی کی ابتدا تھی، اور اماں حوا سلام اللہ علیہا کے بدن سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی سے کر دیا جاتا تھا۔ حابیل اور قابیل، یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ جب یہ جوان ہوئے تو دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح غازہ کے ساتھ، جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، کرنا چاہا تو قابیل اس بات پر رضامند نہیں ہوا، کیونکہ اقلیمہ غازہ کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت تھی جو کہ قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، لہٰذا تم یہ بات مان لو، اقلیمہ تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس لیے وہ تمہاری بہن ہے، اس کے ساتھ تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ مگر قابیل اپنی بات پر اڑا رہا کہ مجھے اقلیمہ کے ساتھ ہی نکاح کرنا ہے۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی وہی اقلیمہ سے نکاح کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی علامت یہ تھی کہ لوگ اپنی اپنی قربانیاں پہاڑ پر رکھ دیتے تھے اور آسمان سے آگ آ کر انہیں کھا جاتی تھی۔ پیشے کے لحاظ سے قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا جبکہ حابیل جانور پالتا تھا۔ چنانچہ قابیل نے گندم کی بالیاں اور حابیل نے ایک خوبصورت موٹا تازہ مینڈھا قربانی کے لیے ایک پہاڑ پر رکھ دیا اور اللہ سے دعا مانگی کہ یا الہی ہماری قربانی کو قبول فرمانا۔ ہوا کچھ یوں کہ آسمان سے آگ آئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا، جبکہ قابیل کی قربانی قبول نہ ہو سکی۔ اس بات پر قابیل کے دل میں حابیل کے لیے غصہ، حسد اور بغض پیدا ہو گیا، اور وہ حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے جان سے مار ڈالوں گا، کیونکہ تمہاری قربانی قبول ہو گئی ہے اور میری نہیں ہوئی۔ قربانی دے کر دونوں بھائی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے فیصلہ سناتے ہوئے فرمایا، اے قابیل، تمہاری بہن اقلیمہ اب حابیل پر حلال ہوئی اور تجھ پر حرام۔ قابیل اب مایوس ہو چکا تھا اور یہ جان چکا تھا کہ اب اقلیمہ اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی، اس لیے وہ حابیل کو جان سے مارنے کی تدبیر میں رہنے لگا۔ اس دوران حضرت آدم علیہ السلام جب مکہ چلے گئے تو ایک دن قابیل نے دیکھا کہ حابیل سو رہا ہے، تو سوچنے لگا کہ اسے کس طرح سے ماروں، کیونکہ اس زمانے تک کسی نے کسی کو نہیں مارا تھا اور نہ ہی انہیں قتل کا کوئی طریقہ معلوم تھا۔ جب شیطان مردود نے دیکھا کہ قابیل کو قتل کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو اس نے ایک جانور پکڑا اور اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر دوسرا پتھر زور سے اس کے سر پر دے مارا، جس سے وہ جانور اسی وقت ہی مر گیا۔ یہ ترکیب دیکھتے ہی قابیل نے اپنے بھائی حابیل کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا اور زمین سے ایک بڑا پتھر اٹھا کر حابیل کے سر پر دے مارا اور اپنے بے گناہ بھائی کو قتل کر دیا۔
حابیل کے قتل کے بعد قابیل یہ سوچ کر بے حد پریشان ہوا کہ اب اس لاش کا کیا کرے، کیونکہ روئے زمین پر کسی انسان کا یہ پہلا قتل تھا اور اس سے پہلے کوئی آدمی مرا ہی نہیں تھا۔ اس لیے قابیل حیران و پریشان تھا کہ بھائی کی لاش کا کیا کروں۔ چنانچہ وہ کئی روز تک بھائی کی لاش کو اپنی پیٹھ پر لاد کر پھرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے اس نیک بندے کی لاش کی بے حرمتی منظور نہ تھی، چنانچہ اس جگہ پر رب تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے جو وہاں آ کر آپس میں لڑے اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین میں گڑھا کھودا اور اس میں اس مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ کوے کو دیکھ کر قابیل کے ذہن میں بھی ترکیب آئی کہ حابیل کی لاش کو زمین میں گڑھا کھود کر دفن کر دینا چاہیے۔ چنانچہ اس نے ایک گڑھا کھودا اور اس میں اپنے بھائی کی لاش کو دفن کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ سے واپس آئے اور حابیل کو نہ پایا تو اس کو بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ آپ علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہو گئے، کھانا پینا اور سونا سب ترک کر دیا اور شب و روز حابیل کے غم میں رہنے لگے۔ ایک روز آپ نے خواب کی حالت میں دیکھا کہ حابیل الغیاث الغیاث یعنی اے پدر پکار رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نیند سے چونک کر اٹھے اور زاروں قطار رونے لگے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو حابیل کی قبر پر لے گئے۔ دونوں نے جب قبر کھود کر دیکھا تو حابیل کا مغز نکلا ہوا تھا اور وہ خون سے آلودہ تھے۔ یہ حال دیکھ کر آپ دونوں بہت روئے اور حابیل کی لاش کو ایک تابوت میں بند کر کے اپنے مکان میں لا کر دفن کر دیا۔ روایت میں ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئی تو 7 دن تک زمین میں زلزلہ رہا اور قابیل جو بہت خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ سیاہ اور بدصورت ہو گیا۔ آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ایک بار پھر ابلیس نے قابیل کا پیچھا کیا اور اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا تھا کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہٰذا تم بھی آگ کی پرستش کیا کرو۔ چنانچہ قابیل وہ پہلا بدنصیب شخص ہے جس نے آگ کی پرستش کی اور روئے زمین پر یہ پہلا شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور زمین پر خون ناحق کیا، اور یہ وہ پہلا مجرم ہے جو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا اس کے عذاب کا ایک حصہ قابیل پر بھی ہوگا، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا تھا۔ قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس پورے واقعے سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ غصہ، حسد اور بغض میں گرفتار ہو کر انسان کتنا بڑا مجرم بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کو بلا وجہ مار ڈالے جبکہ اس نے نہ کسی کو قتل کیا تھا اور نہ زمین میں فساد پھیلایا تھا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہمارے دل و دماغ کو غصہ، حسد اور بغض سے دور رہنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔